الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس کائنات میں غیر مسلمان وہ دل و جان سے یہ بات چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں شیطانیت کو فروغ دیا جائے اور گناہوں کو پھیلا دیا جائے، اور جو مسلمانوں کا ایک کانسیپٹ ہے، جو ایک عقیدہ ہے، بیلیف ہے، جس کے مطابق مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے اور جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، اس عقیدے کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے آپ کو اس زمانے میں خصوصاً آج کل میں اس طریقے کی بہت سی سوشل میڈیا پر نئی نئی چیزیں ملیں گی، لہذا اس میں ہر غیر مسلم کی یہی کوشش ہے، طاغوتی طاقتوں کی، کہ وہ دجالی نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، شیطانی نیٹ ورک کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم۔ یہ تو دل و جان سے یہ بات چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ جو ہے نا تمہارا بھی دین ایمان کا بیڑا غرق کر کے ستیہ ناس کر کے تمہیں بھی ناکامی کی زندگی پر ڈال دیں۔ اور اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کیسی خطرناک قسموں کی محنتیں اس دنیا میں جاری و ساری ہیں، اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم دجال کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور مسلمان کی خوشی یہ ہے کہ وہ جنت کے قریب پہنچ رہا ہے۔ زمین آسمان کا دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ حالانکہ ایول جو ہے، برائی، گناہ، یہ سب بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ قرآن میں خود اللہ نے اس بات کا ثبوت دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ برائی کو ہم نے پہلے پیدا کیا، پھر اچھائی کو پیدا کیا، تمہارے اندر ڈالا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے برائی کو ختم کر دینا، حالانکہ وہ تو اللہ کے نیک بندوں کے مخالف چیز ہے۔ اسی سے تو آدمی نیک بنتا ہے نا۔ اللہ کا نیک بندہ کیسے بنے گا؟ اگر دنیا میں ساری اچھائی ہو، آپ فرض کر لیں برائی کوئی ہو ہی نہ، تو کوئی برا انسان ملے گا؟ پھر کیسے فیصلہ ہوگا کہ اچھا کون اور برا کون؟ یہ تو اتنی چھوٹی سی بات ہے، اگر انسان تھوڑی سی عقل سے سوچ لے۔ انسان بعض دفعہ یہ آج کل بڑے شور چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اللہ نے برائی کیوں پیدا کی؟ اللہ تو پھر خدا نخواستہ خود غلط ہو گیا نا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ ارے بے وقوف انسان، اگر اللہ برائی پیدا، اگر ایک امتحان گاہ میں امتحان ہو رہا ہے اور جو سوالات پیپر میں آئے ہوئے ہیں، ایگزامنر، انویجیلیٹر، ممتحن جو ان کا امتحان لے رہے ہیں وہاں، اگر وہ سب کو امتحان کے سوالیہ پرچے کے ساتھ جوابیہ پرچے بھی دے دیں، یہ لو بھائی، جیسا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے، یہ آپ مطلب ایسا نہ سمجھے میں کوئی اچھمبے کی بات کر رہا ہوں، یہ الحمدللہ ہمارے ہاں ایک نظام ایسا ہے مدارس کے نظام سے ہٹ کر، الحمدللہ میں اس کا نام نہیں لیتا، آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اور اس نظام میں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اور آپ میں سے بھی بہت سو نے دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ کیسا زبردست ٹرانسپیرنٹ نظام ہے۔ کہ وہاں تو ماشاءاللہ سوالیہ پرچے کے ساتھ جو جوابیہ پرچہ بھی ملتا ہے، اور اس کا ریٹ بھی ہوتا ہے، ہاں اس کا ایک پیسہ بھی لگتا ہے، جبکہ اللہ نے تو سوال بتا کے جواب بھی خود بتائے کہ دیکھو یہ جواب دینے ہوں گے،
لیکن یہ نکلیں گے اس کے کہ جس نے نا محنت کی ہوگی. اس ایگزامینیشن ہال میں، اس امتحان گاہ کے اندر کامیاب وہی ہوگا کہ جس نے محنت کر کے وہ آیا ہوگا. یہ دنیا ہمارے امتحان گاہ ہے. اگر اللہ چاہے تو برائی کو ختم کر دیں، سارے برے جوابات ہٹائی دیں، صحیح جواب اللہ سامنے رکھ دیں، لو بس یہی جواب ہے اور میں ہی تمہیں بتاتا ہوں کیسے لکھنا، بلکہ لاؤ میں ہی لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ لو. پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ تو امتحان کس بات کا ہوا؟ یہ تو کوئی پھر امتحان ہی نہیں ہوا نا. یہ تو آپ بھی کہیں گے کہ بھائی یہ تو 2 نمبری اور ڈرامے بازی اور چیٹنگ اور بہت ہی غلط ہوا. اس کو تو کوئی بھی صحیح نہیں کہے گا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو یہی تو اس دنیا کی مثال ہے کہ اللہ نے ادھر انسانوں کو چھوڑا، علم کے خزانے پھیلا دیے، اور جہالت کے بھی بڑی معذرت کے ساتھ جب علم نہیں ہوگا تو جہالت ہی جہالت ہوگی. اور اللہ نے حلال کو بھی پھیلا دیا، اور حرام تب ہوگا جب حلال کی جستجو ختم ہو جائے گی، حلال کا شوق اور ذوق ختم ہو جائے گا، تو پھر انسان حرام کے پیچھے بھاگے گا. ورنہ اللہ نے تو زیادہ جو پھیلایا ہے نا نیکی اور اچھائی کو، اور اس پر ہی اللہ نے کہا ہے کہ سارے فضائل تمہیں گناہ سے بچنے پر ملیں گے، گناہ کرنے پہ نہیں ملیں گے. یعنی کہ اس سے روکا ہے. یہ بھی دنیا کی عجیب جاب ہے کہ آپ کا مالک بولے کہ یار تو نے کام نہیں کرنا ہے، آرام سے لیٹا رہے، آرام کر، سکون سے دیکھ، بس کوئی کام نہیں کرنا ہے اور تنخواہ تجھے پوری ملے گی. ایسی کوئی دنیا میں جاب دیکھی آپ نے؟ ایسا کوئی کام دیکھا ہے کہ آپ کا مالک اس بات پر خوش ہو؟ اور ہمارا مالک تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھ میرے بندے، تو نے بس یہ کام کرنا نہیں ہے، پھر دیکھ تجھے کیسے میں جنت کی سیریں کراتا ہوں. کون سا کام نہیں کرنا؟ برائی کا. بس بندہ کہتا ہے نہیں میں نے تو یہ کرنا ہے، اس میں تھکنا بھی ہے، مرنا بھی ہے، اس میں نے بیڑا غرق بھی کرنا ہے، عزت بھی گوانی ہے، سب کرنے کو تیار ہے. حالانکہ اللہ روک رہے ہیں کہ میرے بندے یہ دنیا کے لوگ تو ایسا دمبا بنا کے اور ایسے کام لے کے پھر رات میں ایسے تھوڑے سے پیسے پکڑاتے ہیں. میرے بندے میں تو تجھے جنت پکڑاؤں گا، لیکن دیکھ تو نے یہ کام کرنا نہیں ہے، یہ کرنے سے تو نے رکنا ہے. میں کرنے کو نہیں بول رہا، کرنے سے رکنے کو بول رہا. جب گناہ سے بندہ بچ گیا، وہ خود بخود نیکی کی طرف لگ جائے گا. گندے ماحول سے جو بچ گیا وہ خود بخود اچھے ماحول کے اندر آ جائے گا. برائی سے جو بچ گیا خود بخود اس سے نیکیاں ہوتی چلی جائیں گی. پھر یہ عجیب سسٹم ہے دنیا کا، الحمدللہ. تو بس یہی برائی کے کام سے بچنا ہمارا زندگی کا اصل مقصد یہی ہے. طاغوتی طاقتوں سے بچنا، گناہ سے بچنا، خطرناک جہنم میں جانے والی ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی سے بچنا. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے بالکل واضح، کہ مومن بندہ بلکہ ہر دنیا کا انسان وہ ہر لمحہ یا تو جنت کی طرف کروڑ سال تک کے لیے بڑھ رہا ہے، یا کروڑ سال تک جہنم کی طرف خدا نخواستہ بڑھ رہا ہے. دونوں میں سے کسی ایک طرف جا رہا ہے. ادھر جنت ہے، ادھر دوزخ ہے. کوئی یہ راستہ نہیں کہ وہ ادھر جا رہا ہو یا ادھر جا رہا ہو یا یہیں کھڑا ہوا ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو ادھر ہی جا رہا ہے کروڑوں سال تک جنت کی طرف، یا کروڑوں سال تک جہنم کی طرف جا رہا ہے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارا ہر وقت جو ہے نا، ہر لمحہ وہ اس طرف جنت کی جانب جو ہے نا جانے والا ہو کہ ہم کروڑ سال جنت کی طرف جا رہے ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد تعلیم بالغہ کی کلاس ہوگی. جو حضرات علم دین سیکھنا چاہتے ہیں اور خصوصاً قرآن تجوید کے ساتھ اس میں نورانی قاعدہ بھی پڑھا جاتا ہے اور فقہ بھی پڑھاتے ہیں، تو وہ حضرات بھی ضرور اس کے اندر ایڈمیشن لے لیں تاکہ ان کو علم دین کے اندر جو ہے نا کم سے کم ہمارا قرآن تو صحیح ہو جائے نا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.